اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 سے پہلے ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد حسب معمول ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين جب على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى بہت جلد ان خبریں آنے والی چیزوں کی خبریں آنے والی ہیں۔ یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ آیت نمبر 12 سے یہ توحید کے بارے میں خداوند عالم بیان فرما رہا ہے، چونکہ بنیادی جو مسئلہ جو ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں ہے، اور ایک اسلام کی بنیاد ہے توحید، اشارہ ما آتیناہم، جو ہم نے پچھلی قوموں کو بھی نہیں دیا، تو 10واں حصہ بھی نہیں دیا اس کا۔ ہمارے رسول کے تم اکڑ رہے ہو ہمارے رسول کے آگے، خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا اگر تم یہ کام کرو گے۔ کیونکہ فرعون اور نمرود قوم عاد ثمود ان سے بیان کی، سب ان سے بہت طاقتور تھے، لشکر سے زیادہ وہ طاقتور لشکروں والے اور طاقتور اور
جنگیں لڑنے والے تھے اور خدا نے ہلاک کر دیا ان کو. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, بدنصیبی سے کریٹ بدنصیبی سے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا قرآن, اللہ کے رسول نے کہا جا رہا ہوں تمہیں. اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے نابود کر دیا, لہذا تم بھی عبرت لو. یہ کام بھی ہمارے نبی کی باتوں کا مطلب ہے. جو کچھ ہم نے زمین میں جو اقتدار دیا تھا اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائی تھی. کہہ دیجئے اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر, یعنی ان کی زمینوں کے نیچے چکے جب نہر بہتی ہے, جو زمین کی سطح ہوتی ہے تھوڑی نیچے مخلوق ہے, اور وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے خود پر رحمت ہم نے اور یہ چھوتے یعنی ٹچ کرتے کہ یہی نازل ہوئے آسمان سے نازل. لقال الذین کفروا صاحب نظر آئیں گے. اور خود یہ رسول کا آنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جو ابدی زندگی ہے جہاں تم نے جانا ہے وہاں بھی تمہیں اللہ نعمت فراوان دے یہاں سے بڑھ کر. اس نے تو اپنی رحمت پر بنا رکھی ہوئی ہے تم سے معاملہ کرنے کی. لیکن جیسے آگے آ جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ تم اب یہ نہ مانو پھر بھی وہ رحمت ہی کرے تم پر. جیسے کچھ لوگ جو مرضی خرابی کرتے رہیں, پوچھو روکو تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہمیں اللہ کی رحمت سے بڑی امید. بلکہ بعض غلط قسم کی شاعری سے اللہ بچائے. اب مجھے اس کا شعر یاد نہیں, کہیں بیٹھ کے وہ پڑھ رہے تھے کسی محفل میں, تو کیا کہہ رہے تھے کہ تم سے زیادہ مجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے. کیسے؟ کہہ رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی رحمت پر کم اعتماد ہے اس لیے تم گناہ نہیں کرتے کہ وہ عذاب کرے گا, اور مجھے اللہ کی رحمت پر زیادہ اعتماد ہے. مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کر لوں مجھے وہ اس نے چھوڑ دینا, لہذا میں گناہ کرتا. چکر بازی دیکھیے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے اس طرح کے معاملات میں کہا ہے کہ شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں, اس پہ واہ واہ کریں گے, پھر کہیں گے ہمیں بھی اللہ کی رحمت پہ امید ہے, کرو جو مرضی کر لو. دین اسلام کی بنیاد کے خلاف, جس کے نام سے گناہوں سے رکنا تھا اس کے نام سے گناہوں کی طرف چل پڑے. اب توجہ سنیے, کتب علی نفسہ الرحمہ, اپنی مخلوقات کے بارے میں اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. اب آگے سنیے, لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, حتماً وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ سب کو کہے گا چلو بخش دیا تمہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے, تباہی میں ڈال دیا ہے, نقصان میں ڈال دیا ہے, وہ ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ایمان تم نہیں لا رہے, وہاں قیامت کے دن پھر نہیں ہوگا کہ تمہیں رحمت, پھر تم عذاب کا شکار ہوگے. اور تمہیں جو یہ سرمایہ ملا تھا, زندگی کا مہلت ملی تھی, طاقت ملی تھی, تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے ضائع کر دی. اس کو صحیح انویسٹ کرتے, صحیح لگاتے, اپنی زندگی کو صحیح طرح گزارتے, تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ منفعت کی شکل میں, نعمتوں کی شکل میں قیامت کے دن نکلتا ہے. الذین خسروا انفسهم, خسارہ, خسران عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب تاجر کا جو کیپٹل, جو انویسٹمنٹ, جو سرمایہ ہو وہ بھی ضائع ہو جائے, خالی ہاتھ رہ جائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالی ہاتھ ہوگا, چونکہ مہلت محنت کی, تجارت کرنے کی تمام ہو چکی ہوگی, عمر کا سرمایہ ضائع ہو چکا ہوگا. 13, اب یہ پھر تاکید ہے کہ کسی کو اللہ کی سلطنت میں اس کا شریک مت سمجھو. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور صرف اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ساکن ہے, رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں وہی بات کی, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, دن ہو یا رات ہو, اسی کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ ہے سننے والا اور علم رکھنے والا. یہ سننے والے سے کیا مراد ہے؟ ایسا سننے والا جس کی سماعت میں کوئی نقص نہیں. کیا مطلب؟
یعنی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ نہ سنتا ہو. تم یہاں سنتے ہو، وہاں سنتے ہو، کچھ نہیں سنتے، وہ سب سنتا ہے. العلیم، یہ سمیع اور علیم یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی ہوتا ہے دائماً سننے والا، دائماً علم رکھنے والا. یعنی ایسا سننے والا کہ کبھی بھی اس کے سننے میں کوئی نقص نہیں آتا، اور ایسا علم رکھنے والا کہ کبھی بھی اس کے علم میں کوئی جہالت اور لا علمی داخل نہیں ہوتی. اور یہ صرف اللہ ہے، نہ اس کی طرح کوئی سمیع ہے، نہ اس کی طرح کوئی علیم ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی نہیں، اور باقی سب رسول اللہ کے بعد آتے. کیوں؟ خود قرآن کہہ رہے رسول اللہ کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول آپ اللہ سے مانگیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. رسول اللہ سے خطاب. یا قرآن کی آیات گزشتہ بستیوں کے حالات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ جو خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں ان بستیوں کی خبریں ہیں. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، ہم اسے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم نہیں تھا ان کا. أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا. مِنْ قَبْلِ هَذَا، اس وحی کیے جانے سے قبل نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو معلوم تھا. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بس آپ صبر کیجئے، اچھا انجام متقین کا ہے. یعنی جو آپ کی مخالفتیں ہو رہی ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں پچھلی بستیوں میں بھی ایسا ہوا ہے، پچھلی قوموں میں، اور آخر میں ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے، بس آپ بھی صبر کیجئے، اچھا انجام متقین کا. بس جو ہر وقت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ، یہ اللہ بتا رہی اپنی توحید ہے. اس بات پر غور کریں، یعنی جو باتیں اللہ اپنی وحدانیت بتانے کے لیے کرتا ہے ان چیزوں میں کسی کو اس جیسا قرار دینا یہ باطل ہے اور بہت خطرناک باطل. 14 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں، اپنا آقا بناؤں. فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کو جس نے پھاڑ کر بنایا. شک کرنا، پھاڑنا اسے کہتے ہیں فطر السماوات والارض. فاطر، جیسے آج کل جو سائنسی لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے پھٹ کر پیدا ہوئی مثال کے طور پر. فاطر السماوات والارض، یا قرآن فرماتا ہے اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ وسعتوں والی کائنات، کانتا رتقا، یہ بالکل ایک نقطے کی طرح تھے، جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ کی اور یہ کائنات بنائی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا جو حیات رکھتی ہے. لہذا آج بھی سائنسدان مریخ پر کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ پانی ڈھونڈتے ہیں. پانی ہوگا تو آگے پھر بات بنے، ورنہ مسائل نہیں ہوگا. کہہ دیجئے کیا میں آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناؤں؟ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی کہنا یا کسی اور کو مولا کہنا، تو یہ اس کے لیے ہے جسے اللہ کے مد مقابل، اللہ کے مد مقابل، یعنی ایک سسٹم اللہ کا ہے
اور اگر اس سسٹم کے مطابق میں نہ ہو سکا تو کوئی اور بھی ہے جس کے سسٹم کے تحت اگر میں کر لوں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ خود کسی کو کسی انسانوں کا ولی اور مولا قرار دے اور یہ ثابت ہو، تو پھر وہ ان آیات سے مراد نہیں ہے۔ یہ خدا کے شریک قرار دینا اور خدا کے مد مقابل، جیسے ایک غلام کے دو آقا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوں، پارٹنر ہوں، یعنی اگر ایک کام کرنے لگے اور تو دوسرا کہے کہ نہیں یہ کام کرو، جس کو شریک کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا خود کہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، چونکہ وہ خود قرآن نے بیان کیا ہوا۔ کہہ دیجئے کیا میں آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی یعنی آقا بناؤں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جبکہ وہی ہے، یعنی صرف اللہ ہے کہ جو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی رازق ہے، مرزوق نہیں ہے، اور وہ حقیقی رازق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ محتاج ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے جو چاہیے پرووائڈ کیا جائے۔ صرف اللہ ہے کہ جس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی اسے کھلائے پلائے، کوئی اس کی ضروریات پوری کرے، کوئی ضرورت پوری کرے تب اللہ باقی رہے گا نہ۔ تو یہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور جبکہ وہی ہے جو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قل، اب یہ مشرکین کے جو سمجھ لیں کہ یہی باتیں تھیں جن میں وہ شریکوں کو اپنے ان کی طرف نسبت دیتے تھے۔ اس کی توجہ رہے، یہ جو آیات اتری ایسے نہیں ہے کہ جو مکے کے لوگ تھے وہ کوئی اور عقائد تھے اور یہ کسی اور عقائد کو رد کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اسی قسم کے انہی کے بارے میں خرافات اور شرک ان لوگوں میں موجود تھا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اوروں کو بھی اس طرح سمجھتے تھے کہ وہ بھی بے نیاز ہیں اور وہ بھی جناب کھلاتے ہیں اور رزق دیتے ہیں اور فلان۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے رسول کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں سر جھکانے والا سب سے پہلا ہوں، یعنی کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے اللہ کے احکام کے آگے سر جھکانے، یعنی ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سب سے پہلے رسول اللہ نے خود اس کو فالو کرنا۔ لہذا کوئی یہ کہے کسی شریعت کے حکم کے بارے میں کہ یہ تو رسول پر نہیں ہے، یہ اہل بیت پر نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے آپ نہ ہونا، یعنی یہ رسول اللہ سے اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا، آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو اللہ بتا رہا ہے۔ 15، اب اگلی آیت نمبر 15 کو دیکھیے کہ اگر رسول اللہ نے العیاذ باللہ کوئی شرک نہیں کرنا، لیکن خداوند عالم اپنا قانون اور اس کا بلا استثناء ہونا بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے اس قانون سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کہ جنہوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا لیکن بیان کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہو جائے۔ قل، کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ اوپر سے کہہ رہے، اگر میں بھی معصیت کروں تو میں بھی استثناء نہیں ہوں قیامت کے عذاب سے۔ ٹھیک ہے، یہ خداوند عالم اس لیے بیان کر رہے
تاکہ کسی دوسرے کے دماغ میں یہ جراثیم پیدا نہ ہو. ہم ایسی قوم ہیں جن کو کچھ نہیں ہونا، ہمارا ایسا گروپ ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمیں تو نہیں پکڑا جائے گا، باقی سارے پکڑے جائیں گے. سب لغویات ہیں. خدا کی جو نافرمانی کرے وہ ایسا ہی. وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کی صفات بتاتے ہیں، ان کے مقامات بتاتے ہیں، اور یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے اور بھی کچھ بتایا ہوا ہے. کتاب اصول کافی میں جو ایک جملہ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، لمبی حدیث ہے، میں یہاں پر جمعے کے خطبے میں بھی اس کو بیان کر چکا ہوں. امام فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کی صفات بتا کر آخر میں اس کا نچوڑ کیا بتاتے ہیں سننے والے کو. جابر ابن یزید جعفی کہ جو جن سے خطاب ہو رہا تھا، امام نے فرمایا کہ من کان للہ مطیعا، جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، یعنی جس کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کا فرما بردار پاؤ اس کو، فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، وہ ہمارا دوست ہے. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا، اور جس کی زندگی دیکھ کے تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ نہیں کہا ہمارا ولی نہیں ہے، ہمارا یہ ہے تو وہ ہے، جیسے ٹانکے فٹ کرتے ہیں. فرمایا فَهُوَ عَدُوُّنَا، وہ ہمارا دشمن ہے جو خدا کا نافرمان ہے. اسی طرح دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنا چاہیے دین بیان کرنے والوں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو جو مرضی، ہم تو کوئی علیحدہ قوم ہے کہ جن کو بڑی استثناءات حاصل ہیں اور بڑا مقام حاصل ہے، ہم گپلے کر بھی لیں تو ہم نے تو بچ جانا. فرمایا جو خدا کا نافرمان ہے ہمارا دشمن ہے، اور بات بھی بالکل برحق ہے. کون تھے اہل بیت کے دشمن؟ خدا کے نافرمان. تو وہ نافرمان ان پر لانتے ہوں، اور آج کے نافرمان ان کو اہل بیت جنت میں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ کہاں سے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ انہی باتوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر اس کی نافرمانیاں کرنے. اور یہ کوئی اسلام کی امت کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، گزشتہ امتیں بھی ایسا کرتی رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہوا. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں، نافرمانی کروں، تو مجھے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے. 17 اب پھر ایک توحید کی کاٹدار بات، شرک کو کاٹ کے رکھ دینے والی ایک اور بات. البتہ وہ آیت نمبر 17 میں، پہلے آیت نمبر 16. اب خداوند عالم فرما رہا ہے مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، جس سے بھی اس روز عذاب ٹال دیا گیا، اس عذاب کو پکڑ کو جس سے بھی ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے رحم کیا. یعنی اللہ رحم کرے گا تو ٹلے گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کامیابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ جو پہنچے گا یہ لوگوں کا هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ جس سے عذاب ٹال دیا جائے. 17 آیت نمبر 17 توجہ فرمائیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے، اگر اللہ تجھے کوئی نقصان، کوئی ضرر پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے خود اللہ کے. کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تجھے نقصان پہنچا رہا ہو اور کوئی طاقت بیچ میں آ کے کہے کہ ہٹا دو. فَلَا كَاشِفَ لَهُ
کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے الا ہو، سوائے خود اللہ کے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے خیر دینے لگے، کوئی فائدہ دینے لگے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بالکل صاف شفاف کھلی توحید ہے۔ آیت نمبر 18، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور یہ اوپر والی بات کیوں کی گئی؟ اور وہی ہے جو اپنے بندوں پر مسلط ہے، قاہر ہے، غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جو حکمتوں والا اور ہمیشہ خبر رکھنے والا۔ انہی صفات والا پھر نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور وہی کیونکہ سب کو اس نے پہنچانا ہے، اس کے سسٹم نے، نظام نے، اس کو خبر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض بےہودہ گوئی کرنے والے کہ جی حضرت جبرائیل جو ہے وہ نیچے زخمی ہو کے زمین پر پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے تھے، پھر جب وہ پہنچے اوپر تو اللہ نے پوچھا جبرائیل تو کدھر تھا؟ سبحان اللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں جبرائیل کدھر تھا۔ یہ اللہ بنایا ہوا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ من گھڑت چیزیں اللہ نہیں ہوتی، اللہ وہ ہے جو اللہ نے خود بیان کیا۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی بڑا حکمت والا اور باخبر۔ اب ظاہر ہے جو کافر تھے وہ اپنے عقیدوں پر تھے، مشرک، وہ گویا رسول اللہ سے کہتے ہیں جو تم باتیں کر رہے ہو اس پر کیا گواہی ہے؟ اب اللہ، یہ رسول پاک کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ نے ان کافروں کے سامنے آ کے گواہی دینی؟ نہیں، قرآن کے ذریعے کہہ رہے کہ یہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا، یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں، یہی ثبوت ہے میرا۔ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو، یہی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، آیت نمبر 19، کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ، اور اللہ کی گواہی کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی یہ اپنے کلام کے ذریعے یہ بتا رہا ہوں۔ وَأُوحِيَ، اب وضاحت کر رہے ہیں اس کی کہ یہی قرآن ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جس تک یہ پہنچے، یعنی راستہ کھول دیا کہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، جس تک یہ قرآن پہنچے ان سب پر یہ گواہ ہے۔ اور یہ پھر واضح ہے کہ قیامت کے دن اسی کو پھر یہ قرآن بھی گواہ، اس کی آیات گواہ بنے گی۔ ہاں بھائی اس میں تو یہ لکھا تھا، تم کہاں پھر رہے تھے؟ اور یہ کہہ کر رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کہہ کر ان کافروں سے کہو اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس کلام کے بعد کہ اللہ خود اپنے کلام میں اپنی وحدانیت بتا رہا ہے، اپنی صفات بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی انکار، قُلْ لَا أَشْهَدُ، تم دیتے ہو، کہہ دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا، میں گواہی نہیں دیتا یہ والی۔ کیوں؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ صرف وہی ہے جو معبود ہے اور معبود واحد ہے، ایک ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا اگر کبھی آپ سنیں کہ مولا منبر کوفہ پہ کہہ رہے تھے میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں، تو وہ بہتان باندھ رہا ہے اور خباثت کر رہا ہے اور لوگوں کو شرک کی کھلے عام دعوت دے رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔
ورنہ رسول پاک کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، اور یہ بےہودگی ہزار لوگوں کے سامنے چڑھ کے کی جاتی ہے، پتہ نہیں۔ کہہ دیجئے وہی، صرف وہی معبود واحد ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یقیناً میں جو تم شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لفظ بری، تبرع، براعت، یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ان کا میننگ ہے، یعنی کوئی تعلق نہ ہونا۔ اظہار براعت یعنی اظہار لا تعلقی، تبرع یعنی لا تعلقی، یہ تبرع کا معنی ہے۔ باقی اپنی محنت ہے غریبوں کی جو تبرع کے میننگز لیتے ہیں، تبرع کا معنی یہ ہے اننی بریء مما تشرکون، میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پوری آیت گویا کہ رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میں تو یہ گواہی دے رہا ہوں، تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ اور بھی ہے، میں نہیں کہتا، اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ آیت نمبر 20، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ایسے پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جب ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی نشانیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اتنی نشانیاں موجود تھیں کہ ہم ایسے رسول کو پہچان سکتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں۔ نہ ماننا اپنے مفادات کی وجہ سے وہ اور بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ وہی رسول ہے، انہی نشانیوں والا۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی اپنے ہاتھ پلے کچھ نہیں چھوڑا، وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اتنے واضح ہونے کے بعد بھی اب یہاں پر ذکر اہل کتاب کا بھی آگے۔ 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، یعنی جھوٹ گھڑے۔ یہ افترا ہوتا ہے کاٹنا۔ آپ نے دیکھا ہے درزی کیا کرتا ہے، آپ جب اس کو کپڑا دیتے ہیں تو وہ آپ کے مطلب کے مطابق کاٹ دیتا ہے اس کو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کو اپنی مرضی کے مطابق کانٹ چھانٹ کر کے، جیسے قرآن کہتا ہے نا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں حق کو باطل کے ذریعے چھپاتے ہو اور ملاتے ہو اس کے ساتھ تاکہ حق کو چھپاؤ اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو۔ تھوڑا سا سچ لیا تاکہ پہلے لوگوں کو وہ بتائیں جو لوگوں کو پتہ ہے کہ سچی بات ہے، تھوڑا سچ لیا پھر اس کے بعد اپنی سٹوری بیچ میں ڈالی اور پبلک کو کام ہی پتہ چلتا ہے، نتیجہ اپنی مرضی کا نکال۔ یہ اسے کہتے ہیں کذب، افترا کرنا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ دو طریقے ہیں نا، ایک دفعہ کہ کہے اللہ نے یوں کہا ہے، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بات نہیں مانتا۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی کافر۔ لیکن اندر کے لوگ خرابی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں میں ہیرا پھیری کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا۔ اہل کتاب کی یہ بیماریاں خداوند عالم نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، یہ گزر چکا سورہ آل عمران میں، لیکن چونکہ ضروری ہے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا ہے کی کتاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہیرا پھیری کرتے ہیں، زبانیں گھماتے ہیں، وہ خرابی تحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم لوگ سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا۔
وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں نہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ بتا رہا کہ اللہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں. یہ اللہ نے صفات گزشتہ قوموں کی بتائی ہوئی. اب کس کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب میں نہیں ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جس نے کبھی کتاب اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم نجات نہیں پائیں گے. یہ ظالم سے مراد کون ظالم ہے؟ یہ حرکتیں کرنے والے، یا آیات میں ہیرا پھیری، جھوٹ کے ساتھ سچ کو، سچ کے ساتھ جھوٹ کو مکس کر دیا، اور یا اللہ کی آیت کو ویسے ہی جھٹلا دیا. آیت نمبر 22 روز قیامت کا منظر. اب یہ توحید بتا کر قیامت کا منظر کہ یہ جو شریک جن کو اللہ کے بنایا ہوا تھا اپنے پاس سے کہتے تھے جب قیامت آئے گی تو اللہ کہے گا لاؤ ان کو، لاؤ کہ تمہیں چھڑائیں اللہ سے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو محشور کریں گے، ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ، اور پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے تمہارے شریک؟ تم نے تو بڑی بڑی داستانیں گھڑی ہوئی تھی، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. کہاں ہیں تمہارے شریک؟ الذین کن کے ساتھ زعم تھا. زعم کسے کہتے ہیں؟ گمان باطل کو، یعنی ہے باطل لیکن گمان اس پر اتنا پروپیگنڈا اتنا کیا کہ وہ صحیح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، گمان ہو گیا، یقین. کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم گمان کیا کرتے تھے؟ نہیں ہوگا ان کا فتنہ، یعنی اب جس فتنے میں وہ پڑے ہیں، جس آزمائش میں، جس سختی میں پڑ گئے ہیں، وہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم. کون اللہ؟ ربنا، جو ہمارا رب ہے. پہلے اور رب رب کرتے رہتے تھے، وہاں پہ کہیں گے واللہ ربنا، اور اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو اسی اللہ کو مانتے تھے سب. یعنی یہاں بھی 2 نمبری، وہاں بھی جو ہے یہ یاد رکھیے. یہ کیا ہے؟ اور آیات بھی ہے قرآن کی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخصیت بنا لی ہے دنیا میں، آخرت میں وہ بدلے گی نہیں. اگر یہاں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہاں بھی سورہ مجادلہ میں آیت ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب ان سب کے سب کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا، فیحلفون لہ، تو یہ اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کر چکر دے جاتے ہیں. کیونکہ یہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکیں گے. وہی شخصیت ہوگی، وہی صفات ہوں گی جو انہوں نے خود اس دنیا میں اپنی بنائی. جو کیریکٹر بنایا اپنا، وہی کیریکٹر لے کر، اس لیے قرآن کہتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان وہی دیکھے گا جو اس نے خود آگے بھیجا ہے. چینج نہیں ہو جائے گا. وہاں یہاں 2 نمبریاں کرتا رہا، وہاں سچوں میں کھڑا ہو جائے انصاف والوں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. پھر ان سے اور کوئی عذر نہ بن سکے گا. یا فتنہ سے مراد عذر لی ہے، کیونکہ ایک روایت میں ائمہ سے یہ وارد ہوا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد ان کا عذر ہے. اور کیا عذر کریں گے؟ ایکسکیوز لائیں گے سوائے اس کے کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے. 24. اب ذرا توجہ سے سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. انظر، ذرا دیکھیے تو صحیح،
کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے خلاف کیسے جھوٹ بول رہے. دنیا میں تھے تو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اب جب اللہ کے آگے پیش ہوئے اب ذرا انظر یعنی ذرا نظر کیجئے ان کی طرف، ذرا دیکھیے تو صحیح. ٹھیک ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کیا کر رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو دنیا میں افترا کیا کرتے تھے وہ گم ہو گیا. اب بڑے مواحد بن کے کھڑے ہوئے. اس وقت شرک کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں تو اللہ ہی اللہ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افترا کیا کرتے تھے دنیا میں وہ ان سے کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. ضل یاد رکھیے راستے سے اتر جانا، اسی سے گم ہو جانا بھی ہے. گم شدہ بھی جو ہوتا ہے گویا کہ وہ راستے سے بھٹک گئے. آیت نمبر 25. اب دنیا میں ان بے ایمانوں کی حرکتیں بیان کی جا رہی ہیں جو رسول اللہ کی محفل میں آتے بھی تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے غور سے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں. توجہ فرمائیے، یہ غور سے باتیں سننا ہمیشہ ہدایت کا سبب نہیں ہوتا. غور سے سننے کے پیچھے نیت کیا ہے وہ کاؤنٹ کرتے. ایک دفعہ کہ میں کہوں کہ غور سے بات سن رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ بیچ میں سے کیڑا نکال سکوں، تاکہ باہر جا کے ہیرا پھیری کر کے پروپیگنڈا. آج بھی یہی ہے کہ تمہیں ہدایت نہ ملے. یہ قانون ہے خدا کا، اور اسی قانون کی طرف ہدایت میں اشارہ ہے کہ جب یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے دلوں پہ مور لگا دے. سبب خود ہے، چونکہ ایک عقل مند با انصاف انسان کیا کرتا ہے کہ سن کے سمجھنے کی کوشش تو کرو بات کیا کر رہا ہے. ایک ہے سن کے میں جا کے رپورٹنگ کرنی ہے اور پھر ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے، تو یہ دل پر مور لگی کیونکہ یہ خود وہ دروازہ کھول رہا ہی نہیں ہے، اور خدا کا قانون اس پر پھر ایکٹ کرتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں جی فلانا مولوی صاحب آ رہا ہے، اس کی باتیں غور سے سننی ہے. غور سننی ہے کس لیے؟ تاکہ بعد میں کیڑے نکالے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، مزاج وہی والا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر یعنی بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں. یہ یستمع ایک ہوتا ہے سماع، یسمع سننا، یستمع غور سے سننا. فَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ سبب خود ہے، سمجھنے آئے ہی نہیں، بے ایمانی کرنے آئے ہیں، پروپیگنڈا کے لیے میٹر مواد جمع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم باتیں سنیں اور بعد میں پھر ہم پروپیگنڈا کریں. تو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. اللہ کا وہ قانون بے ایمانوں پر جو ایکٹ کرتا ہے اس نے ان پر ایکٹ کیا ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے. ویسے بالکل ٹھیک ہے کان، بھاری پن کیا ہے؟ جیسے بہرا بندہ سنتا ہی نہیں ہے، اور جب سنتا نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ بھی بہرے ہیں، ہم نے ان کو بہرا کر دیا. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بھاری پن ہے. اب اگلے حصے سے مزید بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس مزاج کے ساتھ جو انہوں نے اپنا اگر ہر طرح کا معجزہ ان کو دکھا دیا جائے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب ان کا مزاج اور کھول کے بیان. کیوں؟ ان کی نیت ہی نہیں ہے، ان کی نیت ہی مخالفت کی اور اس کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ ضد بازی کی ہے. اب اللہ گواہی دے رہا ہے اس مزاج، خدا اس مزاج سے اپنی پناہ میں رکھے کہ انسان حق کے ساتھ ضد، انہوں نے ہر قسم کا معجزہ دکھا دوں تب بھی اس نے ایمان نہیں لانا.
حتی اذا جاؤک، یعنی ہر قسم کے معجزات دیکھ لے یہاں تک کہ سب کچھ دیکھ لے، پھر بھی یہ تیرے پاس آئیں گے، کیا کہیں گے؟ یجادلونک، آپ سے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ سارے معجزات اگر ان کو دکھا بھی دیں، سب کچھ دیکھ کر پھر بھی یہ آپ کے پاس آئیں گے، یجادلونک، مجادلہ کرنے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ یقول الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بات ہے کہ ان ھذا الا سحر مبین، جیسے کہا تھا اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی ان کے نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیتے، تب بھی کافر کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی اگر معجزہ دکھایا جائے تو پھر اور طرف جائیں، کیونکہ انہوں نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہے۔ ہٹ درمی یہ کرتی ہے انسان کے ساتھ۔ 26 آیت نمبر 26 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور ہی ہیں، خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں اس کے قریب مت جانا۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کو، خود بھی دور ہیں قرآن سے اور دوسروں کو بھی، اپنی عوام کو بھی۔ یہ بات کیا تھی؟ سرداران مکہ جو مخالف تھے رسول اللہ کے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پبلک نے اگر قرآن سن لیا تو خیر نہیں ہے۔ پبلک، کیونکہ پبلک کے اتنے بڑے مفادات نہیں خراب ہو رہے جتنے ان وڈیروں کے خراب ہو رہے تھے، پورا یہ سسٹم کو چلا رہے تھے، سارا کنٹرول ان کے پاس تھا، اقتدار ان کے پاس، مال و دولت ان کے پاس، عوام کے تو اتنے مفادات نہیں خراب ہو رہے تھے، لہذا اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عوام ادھر چلی گئی تو پھر ہم تو تھوڑے سے ہم گئے، تو یہ انہوں نے پھر تحریک چلائی مکہ میں کہ قرآن نہ سنے لوگ۔ سورہ فصلت میں آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور اس میں بےہودگی کر دیا کرو، یعنی جہاں پر قرآن یہ رسول اللہ لوگوں کو سنا رہے ہو بیچ میں آ کے رولا ڈال دیا کرو، الٹ بازی کر دیا کرو تاکہ پبلک قرآن نہ سن، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پا سکو۔ یعنی کفار کو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ قرآن لوگوں نے سنا تو یہ اثر کرے گا، لہذا سننے ہی نہ دو، رولا ڈال دو، ایسا کر دو کہ لوگ قرآن سے دور ہی رہیں۔ اور یہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے۔ اور آج کے لیے آخری آیت نمبر 27، یہ 26 کو مکمل کر لوں، صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہلاکت میں خود کو ڈال رہے ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے، سمجھ رہے ہیں ہم بڑے تیز ہیں، بڑے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، بڑا ہم نے تحریک چلائی ہے قرآن کے خلاف، حالانکہ یہ بے شعور اپنی ہلاکت کے سوا اور کوئی تحریک انہوں نے نہیں چلائی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، جبکہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 27 آج کے لیے آخری آیت، وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ اذ وقفوا علی النار، جب آگ پر ان کو روک لیا جائے گا، اور فقالوا، وہاں پر یہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں،
اور کیا کریں گے ہم؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم پھر اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، واپس بھیجا جائے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جائیں گے، کاش ہمیں واپس بھیجا جائے۔ اب بہت سمجھدار ہو جائیں گے، اب بڑے مومن بڑے نیک بن کہیں گے ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم اب آیات خدا کو نہیں جھٹلائیں گے، اپنے رب کی آیات کو، اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ اور آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس اب چیخ و پکار کا، اس مہلت طلبی کا اب کوئی فائدہ ان کو نہیں ہونے والا، اس لیے کہ یہاں سے جانے کے بعد خداوند عالم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ کسی کو دوبارہ اپنی اصلاح کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔